جی السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے، اور سائفر کیس اور اسی طرح توشہ خانہ کیس کے بعد آج انہیں عدت کیس میں غیر شرعی نکاح کی پاداش میں بھی سزا ہو چکی ہے، اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور عمران خان کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور 5-5 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ یہ کیس کیا ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے جب بشرا بی بی سے شادی کی تو وہ اس سے قبل شادی شدہ تھیں، اور خاور مانیکا نامی جو شخص ہیں وہ ان کی اہلیہ تھیں، اور بظاہر اس وقت یہ بات سامنے نہ آ سکی اور خفیہ طور پر یہ نکاح ہوا۔ تاہم بعد ازاں خاور مانیکا کے جو ڈرائیور تھے، جو رازدان تھے اس گھر کے، بھیدی تھے، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا، اور خاور مانیکا جو کہ اس کیس میں درخواست گزار تھے، انہوں نے راولپنڈی کی ایک عدالت میں کیس کیا، اور اس کیس میں آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اور پی پی سی کے مطابق، پی پی سی کے جو سیکشن ہے 496، اس کے مطابق عدت کے اندر جو نکاح ہے وہ قانونی طور پر جرم ہے، اور اسلامی ریاست کے قوانین کے مطابق غیر شرعی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ عدت کیس ہو، یہ پاکستان کی جو اقدار ہیں ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے یہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بے ضابطگیاں جو توشہ خانہ کے سسٹم میں اندر پائی گئیں، اور مال مفت سمجھ کر اس مال کو وہاں سے اٹھایا گیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہیڈ آف سٹیٹس کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں وہ ایک یادگار ہوتے ہیں۔ دیگر ممالک میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ ہیڈ آف سٹیٹ کی جانب سے ملنے والے اور تحفے کو جو ہے کہ اس انداز میں بیچا گیا ہو، اس انداز میں، لیکن اس ہمام میں پاکستان کے تمام سیاستدان ننگے ہیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سابق ادوار میں پیپلز پارٹی کے دور کے وزیر اعظم ہوں، بہت سارے جو ہمارے گزرے ہیں وزیر اعظم، ہیڈ آف سٹیٹس، انہوں نے توشہ خانہ کے سامان کو اسی طرح مال مفت سمجھا، بلکہ توشہ خانہ کا مال کیا کہ پاکستان کو ہی انہوں نے مال مفت اور دل بے رحم سمجھا۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ گوناہ گوں مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستان کو بنے آج اتنا عرصہ گزر گیا، 1 صدی ہونے کو ہے، 75 سال سے پاکستان معرض وجود میں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے معاملات، پاکستان کے خاص طور پر اکانومی کے جو معاملات ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اور سری لنکا کی طرح پاکستان کا دیوالیہ بھی جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہمیں نظر آ رہا ہے، چونکہ آئی ایم ایف نئی شرائط لے کر سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کی ساری وجوہات ہمارے ان مدیر المہام جو اس ملک کے چلانے والے ہوتے ہیں، جو اس ملک کو آگے لے جانے والے ہوتے ہیں، جن کی پالیسیاں اثر انداز ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ ان ریاست کے ذمہ داروں، ان ملک کے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی اس طرح کی جو حرکات ہیں، اس سے ملک جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، معاشرے تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ آج ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی جانب سے، ایک وزیر اعظم کی جانب سے اور خاتون اول کی جانب سے کیا مثال قائم کی گئی، یعنی یہ بات سامنے آئی کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا، یعنی غیر شرعی نکاح کیا مبینہ طور پر، جس طرح کہ عدالت کے فیصلے میں بات آئی ہے سامنے۔ تو اگر یہ اس طرح کی چیزیں ان کو بغور دیکھا جائے تو یہ بطور معاشرہ، بطور قوم ہمارے لیے ذلت کا باعث ہیں، ننگ و عار کا باعث ہیں کہ ہمارے جو ریاست کے سربراہان ہیں، جو ریاست کو چلانے والے ہیں، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہوا کرتے ہیں، ان کے اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ چونکہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اس سے پہلے توشہ خانہ کیس، اور اس سے پہلے سائفر کیس بھی اپنی جگہ پر ایک سینسٹیو کیس تھا، جس کا فیصلہ آیا اور اس میں ثابت ہوا کہ سیکرٹ
ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی اور سیکریٹس جو تھے ریاست کے انہیں سرعام کیا گیا، جو کہ ریاست کے راز ہوتے ہیں، ریاست کے معاملات کی جو سیکریسی ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے، لیکن انہیں سامنے لایا گیا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آئیں اور مثالی سزا دی جائے، تاکہ ریاست کے جو چلانے والے ہیں وہ ریاست کے انتظام و انصرام نے کسی قسم کی بددیانتی، کسی قسم کی بے ضابطگی کا کہ مرتکب نہ ہو۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔